توکل، تعتل اور تکبر کیا ہے؟ دو لفظ سمجھیں اور ان میں فرق بھی یاد رکھیں۔ ایک لفظ ہے توکل، ایک لفظ ہے تعتل۔ توکل کا معنی ہوتا ہے اسباب جتنے اس کے بس میں ہے اختیار کرے اور پھر بھروسہ اللہ سے کرے، اور تعتل کا معنی ہوتا ہے اسباب چھوڑ دے اور پھر بھروسہ اللہ پر کرے۔ تو شریعت میں توکل ہے، شریعت میں تعتل نہیں ہے۔ ہم تعتل کو توکل سمجھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اب اگر کوئی شخص سردی کے موسم میں قمیص اتار کے رات کو باہر کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ سردی اللہ ہی ختم کرتے ہیں، گرمی اللہ ہی دیتے ہیں، صحت اللہ ہی دیتے ہیں، بیماریوں سے اللہ ہی بچاتے ہیں، میرا پورا یقین ہے اسی لیے میں قمیص اتار کے کھڑا ہوں، اب اس کو بخار ہو جائے، اس کو نمونیا ہو جائے اور شدید قسم کی بیماریاں لگ جائیں اور پھر بعد میں اللہ کی ذات کے خلاف بولنا شروع کر دے کہ میرے اللہ نے میری مدد نہیں کی، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، اللہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ نہیں، اللہ کا حکم یہ نہیں ہے۔ وہاں حکم کیا ہے؟ توکلو، آپ بنیان لو، توکلو قمیص پہنو، توکلو سویٹر اور توکلو جرسی لو، توکلو سردی ہے تو اوپر آپ گرم چادر لو، پھر زیادہ ہے تو باہر کھڑے مت ہو، کمرے میں آؤ اور یہ ذہن بناؤ کہ تمام اسباب اللہ کے اختیار کرنے کے باوجود سردی سے بچانے والا اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو اس میں تاثیر فرما دے، اللہ چاہے تو جو تاثیر پیدا کر دی ہے وہ ختم فرما دے۔ تو یہ بنیان، قمیص، سویٹر، جرسی، چادر یہ لینا، کان کو ڈھانپنا، کمرے میں بند ہونا اور پھر اللہ سے کہنا کہ اللہ جو اسباب میرے بس میں تھے میں نے اختیار کیے، مجھے سردی سے بچا لیں، یہ توکل ہے۔ اور یہ اسباب ہوتے ہوئے اختیار کیے بغیر کہنا مجھے بچا لے، یہ تعتل ہے۔ پھر الفاظوں پر غور کریں، یہ اسباب ہوتے ہیں اختیار نہ کرنا، اسباب نہیں ہیں پھر تو مجبور ہیں، اسباب موجود ہیں پھر اختیار نہ کریں، یہ ہے تعتل۔ تو شریعت توکل کی بات کرتی ہے، تعتل کی بات نہیں کرتی۔ محنت کریں، زور لگائیں، پڑھیں، اچھا امتحان دیں، پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے کامیاب فرما دے۔ محنت بھی نہ کریں، پڑھیں بھی نہ، کتاب کھول کے بھی نہ دیکھیں اور کہیں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کامیاب کرے گا، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ دیکھو، معاف اللہ ہی کریں گے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ بندہ گناہ کرے اور توبہ نہ کرے۔ جی اللہ معاف کریں گے، یہ اللہ کی رحمت کا مذاق ہے۔ آدمی سے گناہ ہو گیا، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اور اللہ پر امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ہم نے گناہ کیا ہے، اب ہم اللہ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کی کوئی پابند ہیں؟ کیا ہم نے توبہ کی تو ضرور معاف فرما دیں گے؟ ان کی شان کریمی ہے کہ ہمیں معاف فرما دیں گے، لیکن توبہ ہی نہ کرے اور کہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے، یہ اللہ کی اس صفت کے ساتھ مذاق ہے۔ الرزاق اللہ کی ذات ہے، رزق اللہ ہی دیتے ہیں۔ اسباب اختیار کریں، مزدوری کریں اور محنت کریں اور پھر یہ کہیں اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے اسباب اختیار فرمائے، آپ رزق عطا فرما دیں۔ کچھ بھی نہ کرے اور ہمیں رزق دے دیں، یہ تعتل ہے، توکل نہیں ہے۔ شادی کریں، اللہ سے دعا مانگے، اللہ اولاد عطا فرما دے، یہ توکل ہے۔ نکاح نہ کرے، اللہ سے دعا مانگے اور اللہ اولاد دے دے، یہ تعتل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود اسباب پر اعتماد نہیں کرتا، اللہ ہی پر اعتماد کرتا ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھیں، میں بہت زور سے بات کہہ رہی ہوں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اسباب اختیار نہیں کرتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ تعتل ہے۔ اور بعض لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں اور اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ تکبر ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، دونوں سے بچیں۔ شریعت میں اعتدال ہے، میانہ روی ہے۔ نمرود کا قارون کا جرم کیا تھا؟ قارون کے پاس کتنی دولت تھی، اس کو سمجھایا، اس نے کہا میری محنت ہے، میں نے کمایا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قرآن کہتا ہے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے زمین کے اندر اس کی دولت سمیت دھسا کے رکھ دیا۔ تو بعض لوگ اس پر ناز کرتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے،
مجھے کس کی کیا ضرورت؟ تو اسباب چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنا تعطل ہے، اور اسباب پر اکڑنا تکبر، اور اسباب اختیار کر کے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا یہ ہے توکل۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اسباب جمع بھی کرو، محنت بھی کرو، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، اور اسباب مل جائے تو پھر اکڑنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔